ہم دو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے دوسرا شخص کون ہے، اس کی بھی تعارف سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آج کا رن ڈاؤن بتا دوں. کل پاکستان نے کھیلنا ہے ون ڈے میچ سری لنکا سے. ساؤتھ افریقہ سے آپ نے کھیل لیا، اب سری لنکا سے سیریز کھیلے گا پاکستان، ون ڈے سیریز. اس کے بعد پھر پاکستان نے ٹرائی نیشن بھی کھیلنی ہے، اور پاکستان کا بڑا بزی یہ اسکیجول ہے ابھی فی الحال. اور اس کے بعد بھی پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے اگلے سال. یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی. ون ڈے سیریز کو ہم ذرا باریک بینی سے جائزہ لیں گے آج. ون ڈے سیریز میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، بابر اعظم کی پرفارمنس، فخر زمان کی پرفارمنس، شاہین افریدی، سائم ایوب، محمد رضوان، سب کی پرفارمنس کو ہم اچھی طرح سے انالائز کریں گے. اس کے بعد کل کی سیریز پر ہم بات کریں گے. بہت ساری باتیں اور بھی ہیں کرنے کے لیے، وہ سب آپ کو ہم سنوائیں گے. شاہین افریدی کا تازہ انٹرویو بھی آ گیا ہے، جو پوسٹ میچ انٹرویو ہوتا ہے وہ بھی آ گیا. اس میں اس نے 2-4 باتیں ہیں جو اسپیکولیشن تھیں وہ کلیئر کی ہیں. کیا اسپیکولیشن تھیں اور کیا بات ہوئی ہے. پاکستان کی فاسٹ بولنگ اب وہ نہیں رہی، کیوں نہیں رہی اس حوالے سے میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. سابق کپتان ہے پاکستان کی، انہوں نے لگائی تھی، تو انہوں نے کچھ وجوہات بتائی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ تنویر احمد صاحب بیٹھے ہیں. پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیلی، ون ڈے، T20 تینوں فارمیٹ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور اب تجزیہ کاری کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر. پہلا شو ہے اور اتنا غصے میں کیوں بھائی؟ ہم نے تو آپ کو پیشگی بتا دیا تھا، آپ آئے نہیں، تو ہم کیا میرے خیال میں پہلا شو جب ہم کرنے آتے ہیں، وہ جو گیپ آتا نا ہمارا، جو ویک کے جو وینسڈے کو ہمارا شو ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا 4 دن کا تقریباً گیپ ہوتا ہے. اس 4 دن کے اندر اتنا کچھ ہو چکا ہوتا ہے کہ جب ہم منڈے کو شو کرنے آتے ہیں تو پھر گرما گرمی ذرا رہتی ہے، اور اندر گرمی بھی رہتی ہے کہ ذرا منڈے کو شو کرنے جائیں گے تو وہ گرمی کو ذرا باہر نکالیں. میں نے قریباً 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے لیے ہم نے کچھ تیار کر کے رکھا ہوا، تو آپ نے مجھے ایک اور تصویر بھیج دی. آپ نے کہا میں نہیں آ رہا. نہیں، میں نہیں آ رہا، تو آپ نے سیدھے بتایا نا، آپ نے سموسوں کی تصویر بھیجی تھی، اور اس کے بعد میں نے پپیتے کی تصویر بھیج دی. انہوں نے بولا ہم سموسے کھا رہے، تو میں نے بولا آپ سموسے کھائیں، ہم پپیتا کھائیں گے. چلے، پپیتا سموسے میں ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے پچھلے کیا؟ ہمارا جو نہیں آئے تھے ہم 4 روز میں، پاکستان کی ون ڈے سیریز تو ہو گئی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے بابر اعظم کی، کیونکہ ان کی ون ڈے سیریز اچھی نہیں گئی. ان کی ون ڈے سیریز میرے خیال سے ان کے کیریئر کے حساب سے بہت خراب گئی. انہوں نے 45 رن بنائے 3 میچز میں، جو کہ ان کے کیریئر کے حساب سے ورسٹ ون ڈے ٹرائی نیشن سے، مطلب 3 میچ ون ڈے سیریز ان کی ورسٹ ہے. لیکن 15,000 رنز کر گئے وہ، اور 125 کے قریب انہوں نے ون ڈے کھیلے ہیں. اس میں جاوید میرداد ہیں، انضمام ہے، یوسف ہیں، یونس ہیں، تو اس سعید انور ہیں، اس لسٹ میں آ گئے وہ. کیا دیکھیں آئی تھنک میرے حساب سے چاہے بابر ہوتا، چاہے جن پلیئرز کے آپ نے نام لیے ہیں، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا، دیکھیں چوتھے یا 5ویں نمبر پہ آنا پاکستان کی ہسٹری میں 15,000 رن کرنا، میرے خیال میں جو بابر نے رنز کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑے بڑے پلیئر پاکستان کی ہسٹری میں گزرے ہیں. آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے بڑے پلیئرز جو ہے گزرے. لیکن بات یہ ہے کہ بابر اعظم سے پہلے جو ہم 4 پلیئرز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن پلیئرز کے آپ نے نام لیے، ٹھیک ہے، جن پلیئرز کے آپ نے نام لیے، ان پلیئرز کا اگر آپ کیریئر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہیں یہ 3 سال آؤٹ آف فارم رہے. اور T20 کا بھی سہارا نہیں ہے نا ان کے پاس. 4,000 رن T20 کے بابر کے ہٹا دیں. اگر بابر ان سے ملا رہے ہیں تو 4,000 رن T20 کے ہٹا دیں. دیکھیں اس میں ایک تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس میں نہ بابر کا قصور ہے، وہ جس دور میں T20 ہے، قصور کی بات نہیں، میں نے ایک بات، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں T20 نہیں تھی اور اس دور میں، دوسری بات یہ کہ صرف T20 بھی کھیلنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، فٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے، پرفارم کرنا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اب جو پیسہ T20 میں انوالو، لیگز، یہ جب آپ سب کھیلیں گے، پھر اپنی ٹیم سے کھیلیں گے، وہ آپ کا ایک ڈبل پریشر ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ پھر تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں، وہ آئی تھنک وہ بھی ایزی کام نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے. اور اس دور کے اندر دیکھیں ان کا دور ایسا تھا، اس میں ٹریولنگ اتنی زیادہ نہیں تھی، ہوتی ایک آدھ سیریز میں ہوتی تھی، پھر اتنا زیادہ نہ لیگز کا چکر، بریک بھی مل جاتا سب کچھ. لیکن اب اس دور کے اندر آپ کی ٹریولنگ بھی بہت ہے، فوراً سے فوراً میچز ہونے ہیں، ایک فارمیٹ ختم ہوا دوسرا شروع ہونا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو 4 پلیئرز ہیں وہ اتنا آؤٹ آف فارم نہیں اپنے کیریئر میں رہے، 3 سال تو نہیں رہے. لیکن بابر اعظم 2.5-3 سال آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ وہ بنا رہے ہیں، رنزوں کے حساب سے بنا رہے ہیں، سنچریز کے حساب سے بھی ابھی قریب ہیں. ہو سکتا ہے شاید ہم یہ بھی سوچیں کہ اگر اس کی لک
اچھی چلتی ہے, جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, اس کی لک اگر ساتھ دیتی ہے, ہو سکتا ہے سعید بھائی کبھی سنچریز کا ریکارڈ برابر کر دے, 1 سنچری کی بات ہے شاید وہ بھی برابر کر دے. یقیناً توڑ دے تو گا. کہنے کا مقصد یہ امید ہے کہ اس 2.5-3 سال میں اس کی آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود بھی اس نے اس سے پہلے اتنے رنز کر دیے ہیں کہ وہ 2.5-3 سال میں آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود بھی وہ رنز اس کے ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لگتا ہے وہ رنز کر گیا پیچھے, اسی لیے اس کے ریکارڈز کہیں نہ کہیں بنتے جا رہے. اور یہ جو ہم 2.5-3 سال کی بات کر رہے ہیں نا, میں مانتا ہوں اس میں 100 نظر نہیں آ رہے, 50 نظر نہیں آ رہے, جو کہ ظاہر سی بات ہم بھی یوز ٹو ہیں, وہ بھی اس چیز کا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے رنز کر کر کے بھی وہ کہیں نہ کہیں دھکا سٹارٹ اس کا چلتا رہا, چلاتے رہو. اور یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر اعظم کو جس طریقے سے عوام سپورٹ کر رہی ہے نا, یہ بابر اعظم کو ضرور سوچنا ہے اب کہ اتنا آؤٹ آف فارم. میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید وہ لکی بھی ہے, اور یہ بھی شاید کہہ سکتا ہوں شاید اگر پاکستان سے ہٹ کے کسی اور کنٹری میں ہوتا تو شاید یہ پاکستان ٹیم کے اندر نہ ہوتا. اتنا بڑا پلیئر نہیں دنیا کے پلیئرز کے مقابلے. اس کی ریزن بتاتا ہوں. 2.5-3 سال پرفارم ایک پلیئر اس لیول کا نہ کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں اس کو مطلب یعنی بریک دے دیا جاتا ہے, یہ بول دیا جاتا ہوگا کہ نہیں یار اب جاؤ تم ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو, ٹھیک ہے. اب اس کی میں بات بابر کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید اس کو بریک دے دیا جاتا. یہ ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہے کہ یار اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر اعظم کو آپ سائیڈ پہ کر دیں, نہیں, اس کو آپ نے لے کے چلنا ہی چلنا ہے, کیونکہ ابھی کر کے دیکھ ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے نا, پرابلم ہے. تو یہ بھی ایج حاصل ہے بابر اعظم کو پلس رضوان کو. نہ آپ کے پاس وکٹ کیپر ایسا کوئی ڈومیسٹک میں, نہ بابر اعظم جیسا کوئی ایسا پلیئر ہے کہ جو آپ یہ سوچیں کہ یار ہمارے پاس ریپلیسمنٹ اتنی تگڑی آ رہی ہے, یہ پراپر ڈومیسٹک کا پلیئر ایسا تگڑا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کے سلیکٹرز بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں کہ پراپر ڈومیسٹک کے پلیئر لا کے پیچھے بٹھاتے ہی نہیں کہ سامنے والے کے اوپر جو ہے وہ پریشر آ جائے, یا بٹھاتے ہیں اس کو کھلاتے نہیں, پراپر چانسز نہیں دیتے. تو یہ بھی ان کے پاس ایج ہے. ایک اور چیز میں ابھی مائک ہیسن کا انٹرویو جو سیریز کے بعد تھا اس میں وہ کچھ اور کہتے نظر آئے, بابر کی بہت تعریفیں کر رہے تھے, حالانکہ یہی مائک ہیسن ہے میرے سامنے کراچی میں, انہوں نے کہا کہ اس کو اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا ہوگا, اس کو 3 نمبر کے لیے پرفارم مطلب 3 پوزیشن میں اس کو کمپیٹ کرنا ہوگا. یار آپ کبھی آپ کے سامنے اب سن لیں, آپ کے سامنے وہ بندہ بات کر رہا ہے جو بہت کوالیفائڈ بندہ ہے, ہیڈ کوچ, ہاں ٹھیک ہے. آپ کے سامنے یہ بندہ بات کیا کر رہا تھا, میں کیا بول رہا تھا, میں کیا بابر کی ضرورت, اور کیا بولتا تھا مائک ہیسن, جو بھی بولتا رہے, اور کیا بولتا تھا, آئے گا ہی آئے گا واپس, یہی بولتا تھا. اب میں رضوان کے پیچھے بھی بولتا ہوں آئے گا ہی آئے گا واپس. سن لینا, میں ایک بات کروں, مائک ہیسن ٹھیک ہے, تبدیلی کی وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے, مائک ہیسن کی آپ نے بات کی, اس وجہ سے میں نے بولا کہ وہ جو بھی بولے رضوان پہ بات کروں گا, کہ شاہین نے رضوان پہ بات کی ہے, میں وہاں سے بات. اب یہ بات میں سٹارٹ کرتا ہوں حسن نواز سے, ٹھیک, بہت مبارک ہو حسن نواز صاحب کو, ٹھیک ہے. بیٹا حسن نواز مبارکباد دیتے ہیں, مبارک ہو بہت بہت. حسن نواز جب پاکستان ٹیم میں آیا کیا بولا ان سب نے, بہت بڑا پلیئر آ گیا, ٹھیک ہے, او جی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے بابر رضوان کی. میں نے بھی اس وقت کیا بولا, میں نے کیسے آپ کہہ سکتے ریپلیسمنٹ آ گئی, ٹھیک ہے, آپ اس کو چیک تو کریں, آپ کیسے کہہ ریپلیسمنٹ. کیا بولا گیا حسن نواز, فیوچر, سلمان آغا میں اپنی کپتانی میں لے کے چلوں گا اس کو, تو پتہ نہیں حارث کو کس کو نہیں کچھ ہوا تو پھر میرے اوپر بھی ذمہ داری, جی پلیئر نہیں بنے, یہ نہیں بنے, وہ نہیں بنے. آپ نے اتنا چڑھایا حسن نواز کو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے بولا جی پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہمارے پاس, لیکن مجھے پتا تھا آپ اس کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو آپ نے حیدر علی کے ساتھ کیا. اوپن جا کے اس نے 100 کیا نیوزی لینڈ میں, اس کے بعد کیا ہوا, کبھی 5ویں پہ, کبھی 6ٹھے پہ, کبھی 7ویں پہ, کبھی 4تھے پہ. اس کو آپ نے ایک اوپنر کو آپ نے فٹ بال بنایا ہوا ہے, کبھی 6ٹھے پہ بھیج دیا, کبھی 7ویں بھیج دیا, کبھی یہ کہہ دیا کہ بھائی حسن نواز خود بھی کہ جی جو ہمیں بولا جائے گا, جس نمبر بولا جائے گا, ہم تو ریڈی ہیں نا, ہم تو کھیلیں گے, ٹھیک ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ اب کیا ہوا, آپ نے اس کو باہر کر دیا, آپ نے ایشیا کپ میں اس کو باہر کر دیا, یہ کہہ کے کہ جی اس کی فارم نہیں ہے. تو جو آپ باتیں کرتے تھے کہ حسن نواز کو لائیں بابر, اور بابر کا سٹرائک ریٹ نہیں ہے, حسن نواز کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے, صاحبزادہ فرحان کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے, جن کے بارے میں آپ کے فرحان کا اتنا اچھا نہیں, جن کے بارے میں حارث کی بات, ٹھیک ہے, جن کے بارے حارث کا اچھا ہے یہ کہا, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ نے یہ بولا تھا ان کے سٹرائک ریٹ ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے مائک ایسا صاحب, انہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی ہے T20؟ بھائی بابر نے کتنی T20 کھیل لی؟ اب مجھے جواب دو نا. 125. نہیں, جب آپ نے اس کو ٹیم سے باہر کیا تو اس نے کتنی کرکٹ کھیلی T20؟ کچھ بھی نہیں کھیلا. تو پھر آپ کیسے ٹیم میں لے کے آگے واپس؟ وہ آپ اس وجہ سے لے کے آئے کیونکہ آپ نے جب اپنی کوچنگ کی بک کھولی نا, آپ نے سوچا میں نے تو یار یہ سٹرائک ریٹ کا بولا ہوا تھا, نہیں یار یہ تو فیل ہو گیا ہے, مجھے تو بابر اعظم کو ہر حال میں واپس لانا پڑے گا. کیونکہ ہم تو سٹرائک ریٹ کہہ کے اور کچھ سلیکٹرز نے سٹرائک ریٹ کہہ کے اس کو باہر کروایا تھا اور ینگسٹرز کو لانے کی کوشش کی تھی ان کے اوپر, وہ تو ہم فیل ہو گئے. اب ایک اور سوال ہے میرا ان سے, کتنے اوپنر آ گئے یہ مجھے بتا دیں. بھائی آپ نے بولا تھا نا بابر رضوان کو سائیڈ پہ کرو, اوپنر کتنے سارے اوپنرز ہیں, ریپلیسمنٹ کتنی آئی؟ دیکھیں جگہ پہ نہیں کھیل رہے نا, شاہزادہ فرحان ہے, فخر زمان پہلے سے کھیل رہا ہے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے, سائم ایوب بابر اعظم کی کپتانی سے کھیل رہا ہے, صحیح ہے. واحد کون آیا؟ صاحبزادہ فرحان. اس کے علاوہ مجھے بتا دو آپ کے پاس کون؟ حارث آیا, حسن نواز آیا, دونوں باہر کر دیا آپ نے, دونوں نیچے پوزیشن پہ کھلائے نا. ٹھیک ہے بھائی, آپ تو ریپلیسمنٹ کہہ رہے ہیں, آپ تو پورے پاکستان سے اوپنر لے کے آئے تھے نا یار, کہاں گئے آپ کے یہ دونوں اوپنر؟ تو اس میں قصوروار مائک ہیسن ہے آپ کو اور آپ کے سلیکٹرز ہیں جو آپ ان کو برباد کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے یہیں بیٹھ کے ایک بات بولی تھی, آپ نے عبد الرزاق کو کیمپ دیا, پاور ہٹنگ فلانا ہٹنگ, یہ ہٹنگ وہ ہٹنگ. میں نے یہیں بیٹھ کے بولا یہ جو 25-26 لڑکے اناؤنس کیے اس میں سے 20 تو اوپنر ہیں, یہی بات کی تھی ہم نے, 18-20 تو اوپنر ہیں. تو 18-20 آپ کے پاس اوپنر ہیں سب, اس میں حسن نواز بھی تھا. تو میں نے بولا یار جب اوپنر ہیں, وہ پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیلنے والے پلیئر ہیں, ان کو آپ کیا بولتے ہیں پاور ہٹنگ سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ تو کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آپ نے وہاں جو کوچز, جو میں فوٹیج دیکھتا رہا, جو کوچز ان کو پاور ہٹنگ سکھا رہے ہیں, اس کے بعد بیچ میں کبھی بابر بھی آ جاتا تھا, رضوان بھی آ جاتا تھا. یار مطلب جو کوچز آپ نے رکھے ان کے ساتھ میں بھی کھیلا ہوں, انہوں نے کبھی زندگی میں کورز پہ تو شاٹ نہیں کھیلی تھی, ایکسٹرا کور تو ان کو کھیلنا نہیں آتا تھا, کٹے تو ان کو مارنی نہیں آتی تھی. یار رزاق کی بات, ٹھیک ہے, میں کو تینوں شاٹس آتے ہیں جو آپ نے, میں رزاق کی بات نہیں کر رہا, میں نے رزاق کا نام نہیں لیا, میں نے کیمپ رزاق کا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس کے علاوہ بولا دیکھیں رزاق کے جو کوچز, سن تو لیں, آپ نے رزاق کی بات کی, میں رزاق کا نام نہیں لے رہا تھا, لیکن رزاق بھی کوئی کورز اور کٹوں پہ اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن بالکل اتنا اچھا نہیں. لیکن میں نے بولا کہ رزاق کے ساتھ جو لوگ کوچنگ کر رہے تھے, جن کے ساتھ میں کھیلا, انہوں نے کبھی کورز پہ کرکٹ نہیں کھیلی, وہ وہاں پہ پاور ہٹنگ کی پریکٹس کروا رہے ہیں, جس میں بابر بھی کبھی آ رہا تھا, کبھی رضوان بھی آ رہا, کبھی یہ. تو کسی نے سوچا ہے, کسی نے سمجھا ہے؟ ہم صرف اٹھا کے کیمپ لگا دیتے ہیں کہ جی 20 دن کا 25 دن کا مہینے کا کیمپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اچھا کیا ہوا تھا جس دن کیمپ لگا تھا؟ میں نے یہاں بیٹھ کے کیا بولا تھا؟ فلاپ ہو جائے گا. کیا بولا تھا میں نے؟ یہ کیمپ فلاپ ہو جائے گا. سر آپ, میں اسی لیے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں, کن لوگوں کے ہاتھوں میں کرکٹ دے دی ہے. ٹھیک ہے, ایک فاسٹ بولر ہے, اس کو آپ اسپنر بنا دو گے؟ ایک فاسٹ بولر ہے, اسپنر بنا دو گے؟ بنے بہت بنے ہیں, بہت بنے ہیں. نہیں بنے ہیں تو ختم ہی ہو گئے نا. نہیں وہ مطلب اپنے بچپن میں, کرکٹ کے بچپن میں. ٹھیک ہے, کرکٹ کے بچپن کی بات نہیں کر رہا میں, مطلب جب آپ پاکستان ٹیم میں آئے, اظہر علی بھی بولر کے طور پہ شروع ہوئے وہ تو جب آپ نے کرکٹ سٹارٹ ہی نہیں کی تھی, وہ تو جب آپ نے کرکٹ سٹارٹ نہیں کی تھی, نیچے سے آپ کھیلتے ہوئے, تو آپ نے اپنا چینج کیا. لیکن جب آپ پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ان کو ایز اے اوپنر سے ہم پاور ہٹنگ کی پریکٹس کرائیں. حسن نواز کے ساتھ آپ نے یہی کیا, 2-4 چھکے اس کو مارنے آتے تھے ایز اے اوپنر. آپ نے بولا او ہو ساڈے کول تے تھلے 7ویں 6 7ویں تے ساڈے کول تے کوئی پاور ہٹر نہیں ہے, اینو بنا دیندے اسی, حسن نواز نو بنا دیندے اسی پاور ہٹر. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ جینون پاور ہٹر ہے ہی نہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کوچز کام کرتے ہیں نا, کھلے ڈلے چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو یار میں, کھلے ڈلے. پاور ہٹر کبھی بھی نہیں بنتا, نیچرل ہوتا ہے پاور ہٹر, نیچرل ہوتا ہے, اس کو پریکٹس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ پریکٹس چیزوں کی کرتا ہے, امپروومنٹ کی پریکٹس کرتا ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چھکے نہیں مار سکتا, میں اس کو پریکٹس کروانے جا رہا ہوں چھکوں کی, تو وہ نہیں ہوتا بھائی. تو وہ کیسے بنا ابھیشیک شرما, کیسے بنا؟ کیا مطلب ابھیشیک شرما کیسے بنا؟ اس کو تو یوراج سنگھ نے بنایا نا یار. آپ وہ تو کتنی, اس کا تو 190 اسٹرائک ریٹ ہے. سر میری بات سن لیں, اب میری سوال ہے, بالکل مطلب اب میری بات سن لیں. ایز اے اوپنر اگر سن لو, ٹھیک ہے, اگر میرے سامنے حسن نواز آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ چھکے مار سکتا ہے, ٹھیک ہے, اب
چلے میں صاحبزادہ فرحان کی بات ابھی ایزی کر کے بتا دیتا ہوں. صاحبزادہ فرحان چھکے مارتا ہے؟ ہاں مارتا ہے, چھکے مارتا ہے, بمراہ کو چھکے سن مارتا تو لیں, چھکے مارتا ہے نا. ہاں. ٹھیک ہے, ہمارے پلیئرز کی شارٹ سلیکشن غلط ہے. ابھیشیک شرما چھکے مارتا ہے جہاں جہاں بال آتی وہاں مارتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے, ہمارے پلیئر کیا کرتے ہیں؟ لیگ سائڈ گھماتے ہیں بال کو. ہمارے پلیئر آف سٹمپ کا بال لیگ سٹمپ پہ, ٹھیک ہے, جدھر کا بال لیگ سٹمپ پہ مارتے ہیں. ہمارے پلیئرز کی شارٹ سلیکشن غلط ہے, جس کی وجہ سے میں کتنی دفعہ یہاں بول چکا ہوں. سیکھا جا سکتا ہے نا, سیکھا جا سکتا ہے. یہ شارٹ سلیکشن تو وہی تو سکھا رہا یہ وہ لوگ ہیں, وہی سکھایا جا رہا تھا. نہیں غلط سکھایا جا رہا ہے. نہیں سیکھا تو میں آ رہا ہوں, لڑکوں کی بات, میں اس پہ آ رہا ہوں. یہ جو اوپنرز ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ ابھیشیک شرما جو چھکے مار رہا نا, یہ آپ اس کو پاور ہٹر نہیں, یہ گڈ ٹائمر ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ اس کو ٹائمر کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنا اچھا ٹائمر ہے, یا اتنی اچھی اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے کہ چوکے کی بال کو بھی اپش کھیلتا ہے. وہ آپ کو یاد ہے جے سوریا جب کھیلنا شروع کیا تھا, یا سعید بھائی نے مارنا شروع کیا تھا جب, کیا یہ کیا پاور ہٹر ہے؟ اوپنر اگر چھکے مارتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ پاور ہٹر ہے. ٹائمر تو ٹائمنگ تو ٹائمر سکھائی جا سکتی ہے. ٹائمر سکھائی جا سکتی ہے, لیکن آپ کا کیمپ تو پاور ہٹنگ کا لگا ہوا تھا. وہ ایک ہی بات ہے نا, سب کی پریکٹس میں پاور ہٹر. یار پاور ہٹر ایسے نہیں ہوتے بھائی. پاور ہٹر سے میں نام, اچھا سب کچھ نام مجھے لگتا ہے غلط ہے. یہ اچھا سب کچھ نام غلط ہے, اس کو ٹائمنگ کا نام دے دیں. میں دنیا کے جتنے اوپنر بھی ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا وہ ہر اوور میں 15-20 رن بنا سکتے ہیں؟ اگر موقع ہوگا تو بنا سکتے ہیں. انہوں نے دکھایا, ٹھیک ہے, انڈیا کے اوپنر نے دکھایا, ساؤتھ افریقہ کے اوپنر نے دکھایا, ابھی ون ڈے میں ٹھیک ہے ابھی دکھایا نا. ڈی کاک نے مار کے 150 رن کی پارٹنرشپ بنا دی تھی. دوسری چیز, جو پاور ہٹر ہوتا ہے نا, پاور ہٹر وہ ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ کے کسی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپنرز کھیلتے, وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاور ہٹر ہے کون؟ اس کی بال ٹم ڈیوڈ, رسل آرنلڈ, وہ اینڈریو رسل, پولارڈ. اچھا یہ ہے پاور ہٹر. ٹھیک ہے, یہ پاور ہٹر ہے. 125 میٹر کے چھکے جو مارتے اس کو کہتے ہیں پاور ہٹر. اور پاور ہٹر نیچرل ہوتا ہے یار. پاکستان میں کوئی نیچرل پاور ہٹر آیا کہاں ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آیا کوئی. آپ دیکھو میں آپ کو چیز بتاؤں, شاہد افریدی, عبدالرزاق, یہ پاور ہٹرز ہیں بھائی. یہ اگر کوئی مجھے کہتا نہیں یہ پراپر بیٹسمین ہے, تو میں اس کو بولوں گا بھائی تو کرکٹ نہیں کھیلی, تو گلی ڈنڈا کھیلی ہے. یہ پاور ہٹرز ہیں. آپ کی بھی سینچری ہے فرسٹ کلاس میں, تو آپ پاور ہٹنگ کرتے تھے؟ پاور ہٹر تو نہیں, پاور ہٹر تھے آپ. نہیں میں پاور ٹیکنیک والے بیٹھ, نہیں میں تو نارمل کھیلتا تھا, میں کوئی پاور ہٹر نہیں تھا. یہ پاور ہٹرز ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا تو سلسلہ ہی غلط ہے نا. اور بھی باتیں ہم کریں گے. رضوان کی پریس کانفرنس ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. رضوان کی نہیں, سوری, شاہین شاہ افریدی کی پریس کانفرنس ہے اباؤٹ رضوان, اباؤٹ بابر, اباؤٹ حسن نواز, about the match that is going to be played tomorrow between Pakistan and Sri Lanka. ساری باتیں شاہین شاہ افریدی نے کی ہے, وہ ہم نے سم اپ کیا ہے. 2-2.25 منٹ کی بات ہے شاہین افریدی کی, وہ سنیے پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ تھے شاہین شاہ افریدی. کل ہونے والی سیریز کا آغاز جو ہوگا کل سے, اس پر بات کر رہے تھے. بہت ساری باتیں ہوئی حسن نواز کے حوالے سے, ہم نے پہلے ہی مبارکباد حسن نواز کو دے دی ہے. اس پر تھوڑی سی بات میں کر لوں, پھر بابر پہ آؤں گا, پھر اس کے بعد پھر رضوان پہ, اور پھر بابر پہ ہم آئیں گے. جو شاہین شاہ افریدی کی زبانی ہم نے سنا, حسن نواز کو جس نمبر پہ وہ کھیل رہا ہے اس کے لیے اسے ڈومیسٹک میں بھیجا ہے. ڈومیسٹک کا کائزن ٹرافی چل رہی ہے, 6 راؤنڈ ہو چکے ہیں, ابھی 3-4 راؤنڈز باقی ہیں. تو حسن نواز کی بات سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا, اس کے بعد وہ میچز نہیں کھیلا, اور اس کے بعد گیپ بھی تھا 2-3 دن کا. اگر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا مجھے ایک بات بتائیں, اس کو بھیج دیتے ہیں. نہیں مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح ہم نے پہلے بولا مبارکباد بہت, وہ آپ کا بیٹا ہوا ہے, لیکن بات سیدھی یہ, ایک تو پہلا میچ تھا جس پہ وہ آؤٹ ہو گئے, اس کے بعد آگے کے میچ نہیں کھیلا. تو کون سا اس نے سوئٹزرلینڈ سے آنا تھا, پاکستان میں ہی تھا نا, تو بیٹا ہوا تھا جو بھی تھا چلے جاتا نا. اس میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کیوں تھا, کیا وجہ کیا تھی, کیوں تھا ٹیم کے ساتھ؟ بھائی آپ بھیج دیتے نا یار. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہوگا, لیکن میں اس کے سسٹم میں رہا ہوں, مجھے نہیں چیزیں سمجھ آتی کہ یار یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے, اب لوگ ہو سکتا ہے شاید مجھے بولیں یہ نیگیٹو باتیں کرتا ہے, نیگیٹو سوچتا ہے, بولتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بولتا ہوں یہ جو بھی ہے, ہو سکتا ہے میں نے ابھی آپ سے کیا بولا, لوگ بولے نیگیٹو باتیں کرتا ہے. بھائی میری باتیں نیگیٹو ہے جو بھی, میں اس سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. سیدھا کام ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی نہیں سیدھا کام ہوتا ہے یہاں پہ. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے بیٹے کی وجہ ہوگی, لیکن یہ بھی بات ہوگی کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا, چلے جی آپ ذرا جائیں قائد اعظم ٹرافی کھیلیں, آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں. ٹھیک ہے, چلے جی آپ نے اس کو اچھے کے لیے بھیج دیا,
آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے بھیج دیا. فرسٹ کلاس کرکٹ کون سے نمبر پہ لے گیا؟ چھٹے نمبر پہ. ظاہر ہے اس نے چھٹے نمبر پہ اگر کھیلا گیا تو بھائی میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب پتہ نہیں آپ پاکستان ٹیم میں کب واپس آئیں گے بھی آپ یا نہیں آئیں گے واپس. اور فرسٹ کلاس یعنی 4 روزہ کرکٹ میں وہ گیا ہے کھیلنے, ریڈ بال سے کھیلے گا, تو یہ تو ٹیسٹ میچ تو کھیلتا ہی نہیں ہے بھائی. چھٹے نمبر پہ وہ جب کھیلے گا اس کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو ہی نہیں سکتی بھائی. اگر آپ جینون بات کریں نا مجھ سے کہ چھٹے نمبر پہ کھیلو ڈومیسٹک کرکٹ اور چھٹے نمبر پہ ہی تمہارا کم بیک ہوگا پاکستان ٹیم میں, یہ میں مان ہی نہیں سکتا, اور نہ اس کی کبھی واپسی ہو سکتی ہے. وہ پاور ہیٹر نہیں ہے بھائی. پاور ہیٹر ٹھیک ہے سیدھے مارتے ہیں اور آن سائڈ پہ مارتے ہیں. پاور ہیٹر کور کرنا پلیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف سیدھوں کا پلیئر ہوتا ہے اور آن سائڈ کے پلیئر ہوتے ہیں. یہ بات ہو گئی. بلے ان کے اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں, گرپیں اتنی موٹی ہوتی ہے, اتنے سخت ہینڈل انہوں نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پاور ہیٹر ہوتے ہیں بھائی. یہ تھوڑی پاور ہیٹر ہے, یہ چاروں طرف کھیلنے والا بھائی پراپر اوپنر ہے یہ. چلیں یہ تو ٹھیک ہے. اس نے بات کی رضوان کے حوالے سے کہ رضوان کو کپتانی رضوان سے لینے سے پہلے انہوں نے اس سے بات کی تھی. تو کتنا پہلے بات کی ہوگی انہوں نے؟ جب کپتانی ان کو مل گئی تب بات کی ہوگی. کپتانی بات کی شاہین افریدی نے کہا نا کیا کہ رضوان سے میں نے بات کی تھی کہ میں کپتانی لے لوں. جی نہیں, یہ نہیں کہا اس نے. پھر یہی میرا سوال ہی سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا سوال ہی ہے کپتانی لینے کے بعد بات کی آپ نے یا کپتانی اس کی مرضی سے آپ نے لی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں مجھے تو دیکھیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بات تو وہی ہو گئی کہ جب بابر کی کپتانی ہٹی, بابر سے شاہین کے پاس گئی, جب شاہین سے بابر کے پاس آئی تو سب کہہ رہے تھے بھائی آپ کپتانی نہ لیں, ٹھیک ہے, شاہین کے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی, وہی مسئلے مسائل ہو گئے. اب رضوان کی کپتانی ہٹی, رضوان سے ہٹا کے شاہین کو دی, تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی شاہین نے کپتانی کیوں لی, رضوان ناراض نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کی آپ یہ چیزیں سمجھیں, آپ یہ سمجھے ذرا ان چیزوں کو. ان تینوں کے ارد گرد کپتانی کیوں گھوم رہی ہے؟ اس سے لے لو, اس کو دے دو, اس سے لے کے اس کو دے دو, کیونکہ یہ تینوں سٹرونگ تھے پاکستان ٹیم کے اندر. یہ تینوں سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان ٹیم کے اندر, ٹھیک ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے بغیر پاکستان ٹیم چلتی نہیں ہے, تو یہ تینوں تھے جس کی وجہ سے ادھر سے ادھر چلا چلو کے بابر کو اور رضوان کو پہلے خراب کی, شاہین کو خراب کیا گیا. اب یہ طریقہ کار ہے. تینوں کا مینیجر بھی ایک ہی ہے. نہیں مینیجر اتفاق کی بات, مینیجر ایک ہو یا نہ ہو, میں وہ بات نہیں کر رہا. کپتانی تو آپ نے کس نے دینی ہے؟ کوئی ان کے مینیجر نے تو نہیں کپتان بنانا نا, آپ کے کرکٹ بورڈ نے کپتان بنانا نا بھائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑوں کو آپس میں اس طریقے سے چیزیں کر کے, جو کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بابر کو ہٹایا تو اس ٹائم سب نے سوچا نہیں یار یہ غلط ہو گیا, بابر کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. اس نے فیل کی اس چیز, مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب آپ نے شاہین کو, آپ کو کپتانی سے نہیں ہٹانا تھا, نیوزی لینڈ کی سیریز کے بعد, ایک سیریز کے بعد آپ نے اس کو کپتانی سے ہٹایا, آپ نے بابر کو دیا, آپ نے مینٹلی اس کو ڈسٹرب کر دیا. پھر اس کے بعد آپ وہی گیم یہاں ہوا کہ رضوان کو ویسٹ انڈیز کے سیریز کے بعد, جس نے آسٹریلیا کی سیریز جتوائی, جس نے ساؤتھ افریقہ کی سیریز جتوائی, اتنی بڑی سیریز جتوا کے آپ نے رضوان کو ویسٹ انڈیز کے ٹور کے بعد آپ نے کپتانی سے ہٹا دیا, جو کہ ہٹنا نہیں چاہیے تھا. ویسٹ انڈیز کے ٹور کے بعد نہیں, بٹوین دا ٹیسٹ میچ. چلو بٹوین دا رات میں ایک میٹنگ ہوئی جو آپ کی کرکٹ کمیٹی ہے, اس سے میٹنگ. میرا صرف کہنے کا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محسن نقوی صاحب نے ہٹا دیا, وہ نہیں ہٹایا. چلے دیکھیں, کرکٹ کمیٹی نے انہیں مشورہ دیا مائک ہیسن کے کہنے پر. ٹھیک ہے, مائک ہیسن نے ایک خط لکھا تھا. میں تھوڑی سی بات ریکال کرا دوں لوگوں کو کہ مائک ہیسن نے خط لکھا تھا چیئرمین کرکٹ بورڈ کو کہ یہ معاملہ دیکھنے کے لیے کرکٹ کمیٹی اور سلیکشن کمیٹی بیٹھ جائے اور پھر وہ فیصلہ کر لے. محسن نقوی صاحب کو انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہاں یار یہ فیصلہ ہونا چاہیے, انہوں نے کر دیا. یہ میں کلیئر کر دوں. دیکھیں میں تو چیئرمین صاحب کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ذرا اور چیزیں بھی دیکھ لیا کریں. آپ کے کرکٹر جن کے ہاتھ میں آپ نے دی ہوئی ہیں چیزیں, وہ کیا صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا وہ دیکھ لیں. تو کرکٹر کو کرکٹ چلانے کے لیے دے دی, اور کیا کریں؟ نہیں وہ کرکٹ اور کیا کریں بھائی. ہم تو یہی بات کرتے ہیں نا یار, کرکٹر کو کرکٹ ہی چلانے کے لیے دینی ہے نا. آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کو ہوسٹنگ کے لیے دینی ہے نا, آپ کو یہاں تو نہیں بٹھا دینا. یا میں یہاں بیٹھا ہوں کہ میں ہوسٹ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا, جس کا جو کام ہے ہوسٹ کی سیٹ پہ بیٹھے. یار ایک سیکنڈ میں اس کو جس کا جو کام ہے اس نے وہی کام کرنا ہے نا. میرا کام ہے تو مجھے پتا ہے, بریک بھی مجھے لینی ہے. بریک لے لوں پہلے, بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. آپ سے دو ہاتھ کروں گا ان سے بریک کے دوران, آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں بیٹھا ہوں تنویر احمد صاحب کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ان کو میں نے روکا کہ بھائی آپ جو بات کر رہے تھے اس کو روکیں یہاں پر, کیونکہ میں ہوسٹ ہوں. آپ تو ہوسٹ ہے, میں ہوسٹ ہوں. نہیں ہم تو بیچ میں کبھی کبھار ہوسٹ بن جاتے ہیں اور آپ کبھی کبھار کرکٹر بن جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. میں کبھی کرکٹر نہیں, لیکن آپ کا پکا کام تو ہوسٹ کا نا, میرا پکا کام اینالسٹ کا ہے. اینالسٹ اور کرکٹر بڑے اچھے بڑے شاندار کھلاڑی تھے یہ فرسٹ کلاس میں. ان کی وکٹوں کی تعداد ہے 517. 500 وکٹیں لینے والے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے 500
खिलाड़ी आउट किए। रिजवान की बात आप कर रहे थे। रिजवान की जो आपने बात की ना टेस्ट सीरीज के दौरान, हाँ, वो टेस्ट ठीक है, सीरीज के दूसरे दिन टेस्ट मैच के दौरान यार, बिल्कुल टेस्ट सीरीज मैच के दौरान या टेस्ट सीरीज के दौरान जो भी है, लेकिन वनडे की कप्तानी वो कर रहे थे, उसके बाद आए तो सेकंड जो ये जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका की, इससे वो बाहर हो गए। हालांकि हमने क्या बोला कि शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस थी जी, उसको आपने कंटिन्यू टेस्ट कप्तानी में किया, लेकिन रिजवान की अचीवमेंट थी, ठीक है। तो मुझे जो अपने तौर पे चीज़ें नज़र आती हैं, यही 2-3 लोगों के आगे पीछे क्यों कप्तानी उससे लेनी, कप्तानी उससे लेनी। तो मैं तो ये सोचता हूँ क्या टीम का माहौल ख़राब हो रहा है या हो जाएगा, ये बिला वजह ये चीज़ें इस किस्म के करके क्यों। अभी मैं शाहीन का अगर बात करता हूँ, शाहीन को कप्तानी दी गई, ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है छेड़ने की उसको, भाई जाने दो उसको। और मैं ये भी कह रहा हूँ, शाहीन अफरीदी को मैसेज दे रहा हूँ कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। ये जो आपको 15-20 लड़के मिल गए हैं जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में खेले हैं आपके लड़के, आप इन्हीं को लेके चलें। और बहुत अच्छा हुआ कि श्रीलंका के दौरान भी यही लड़के हैं, कोई चेंजिंग्स नहीं हुई, सिवाय फ़खर जमान के। हसन नवाज को आपने निकाला है ट्राई नेशन सीरीज में और फ़खर जमान को आपने डाल दिया उसमें ट्राई नेशन सीरीज, ठीक है, एक आध चलता है। लेकिन इसी टीम को बिल्ड करो, क्यों? क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं। अगर आप इसी टीम के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, किसी की सुनते रहेंगे, अपने फेवरेट कोचेस की सुनते रहेंगे, ठीक है, अपने अगर कोई लोग आपको एडवाइजर दे रहे हैं उनकी सुनते रहेंगे, जिसकी भी, तो भाई आप ना कप्तान रहेंगे, ना आपकी टीम जीतेगी, ना आपको पता चलेगा बैलेंस क्या है, किसको क्या खिलाना है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी टीम के अंदर, ये मैसेज मैं T20 की लिए भी बात कर रहा हूं और वनडे के लिए भी बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो इस टाइम प्लेइंग 11 स्पेशली जो बैट्समैन का शुरू के 6 बैट्समैन हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, कोई छठे से ऊपर चला जाता है, कोई ओपन से नीचे आ जाता है, कोई किस नंबर पे है। तो भाई आप कप्तान बने हैं, इसको सेटल करें पहले, सबसे पहले कि ऊपर के 6 नंबर पे कौन खेलेगा। कल सीरीज भी शुरू होने वाली है, उससे भी हमने बात करी, लेकिन आपने कहा कि किसी की ना सुने। यहाँ कोच इतना पावरफुल है कि वो मीटिंग बुला लेता है सर, मीटिंग बुला लेता है वनडे के कप्तान के हवाले से बात करने के लिए ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। तो इस कोच से टक्कर ले सकता है कोई? नहीं, क्यों नहीं ले सकता? बाहर हो जाएगा। क्या मतलब बाहर हो जाएगा भाई? नहीं तो अगर रिजवान अगर सबसे पूछ सकता है कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया, ठीक है, या रिजवान ने अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होता है? अभी तक साइन नहीं किया, कल शाम तक की खबर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये पूछ लिया कि मुझे क्यों कप्तानी से हटाया, या मैं T20 की टीम में नहीं हूं, या उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो उसकी रीजन क्या है? कोई ना कोई तो रीजन है ना। तो इसका मतलब ये उसने आपसे सवालात किए, उसके जवाबात आपको सही मिले नहीं अभी तक, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि यार अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं कप्तान हूं, बस चलाता रहूं, जॉब मिल गई है, कप्तानी मिल गई है, चुप करके बैठूं, यस मैन बन के बैठ जाऊं, तो भाई आप फिर यस मैन बन के बैठे रहेंगे, तो आपकी टीम ऐसी ही रहेगी। बस ये आखिरी बात, रिजवान क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है भाई। बहुत से क्रिकेटर्स हैं दुनिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, और कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हो चुका? कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी थे तो वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे? क्या नहीं हो चुका पाकिस्तान क्रिकेट में? सब कुछ हो चुका है। अगर आप ये देखें, मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर जबरदस्ती उसके साथ कोई ना कोई नाइंसाफी करने की कोशिश हो रही है या की जाएगी, वो अलग चीज है, उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये उसका पूरा हक है, हर क्रिकेटर का, हर पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर का हक है उसका सवाल करना कि मेरे साथ ज्यादती क्यों हुई। और हर पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर का सवाल है, इवन चाहे आप फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, सबका हक है। आपने पूछ सबका हक है, सुन लेना। आपने ये सवाल करके देख लिया ना, 5 टेस्ट पर आपकी कहानी रुक गई। नहीं ये हुआ ना? नहीं तो क्या हुआ उसके बाद? लोगों ने मेरी क्रिकेट रोकने की कोशिश की, यहां टीवी पे तो नहीं रोका ना, कोशिश की होगी टीवी पे, यहां तो अल्लाह ने इज्जत दे दी मुझे। यहां जो लोग जिन्होंने वहां मुझे रोका और यहां मुझे अब रोकने की कोशिश करते हैं, वही लोग, ठीक है, जिन्होंने वहां मुझे रोका कि यहां से इसकी क्रिकेट खत्म करो, तो अभी उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि मैं टीवी में बैठा हूं कि इसको किस तरह रोकें। अब उनको प्रॉब्लम होती है ना। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, सबको पता चलता है। जब आप किसी के साथ ज्यादती करोगे तो कोई पता नहीं है, कोई किसी टाइम आपके ऊपर हावी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुने मेरी बात, मैं कह रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो चाहे कोई भी हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाजमी नहीं है कोई साइन करे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट क्लास का किस्सा सुना देता हूं। आप जो कहते हैं ना कि आपको रोका तो इस तरह हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट
میں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, مجھے فرسٹ کلاس کا میچ نہیں بٹھایا, ٹاس ہوئی, ٹیم دیوار پہ چپکا دی, نیشنل اسٹیڈیم میچ تھا, میرا نام نہیں تھا, ٹھیک ہے, میں نے پکڑ لیا کوچ کو, کپتان کو, میں نے بھائی میرا نام کیوں نہیں ہے, صاف سیدھے الفاظوں میں بولا جا کے. کپتان کوچ کا نام لے سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں لے سکتا. اچھا, میں نے سیدھا جا کے بولا, میں نے بولا میرا نام کیوں نہیں ہے, آپ کی پرفارمنس, میں نے بولا یہ 3 میچز میں کیا کیا میں نے بولا میں یہ زیادتی برداشت نہیں کروں گا. ہاں میری پرفارمنس نہیں ہے, آپ مجھے 10 میچ بٹھا دیں, لیکن جب میری پرفارمنس ہے میں 1 میچ بھی نہیں بیٹھوں گا, آپ نے میرے سے زیادتی کی. ٹھیک ہے, چیئرمین کے پاس ٹھیک ہے, نہیں یہ تو میں فرسٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں, یہ تو میں فرسٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں, چیئرمین کے پاس یہ تو میں فرسٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو جب ویسٹ انڈیز کے بعد جب ٹور سے نکالا گیا, آپ 5 یہ تو 5 ٹیسٹ میچز کی بات کر رہا ہوں. جس دن 2010 میں اوول کے ٹیسٹ میچ میں جب رواب ریاض کو ڈیبیو کروایا گیا تھا نا, اوول ٹیسٹ میچ میں 2010 میں, ٹھیک ہے, میرے 11 میچز میں 85 آؤٹ کر کے پاکستان ٹیم میں گیا تھا. اس دن میں نے بولا تھا میں کیوں نہیں کھیلا. آپ کا ہیڈ کوچ تھے وقار یونس, آپ کے کپتان تھے سلمان بٹ, فیلڈنگ کوچ تھے اجاز احمد. میں اس دن بولا, میں نے بولا میں کیوں نہیں کھیلا. وہ 11-10 پتہ نہیں کتنے 14 آؤٹ کر کے آیا ہوا ہے, میں نے 11 میچز 85 آؤٹ کیا, میں کیوں نہیں کھیلا. میں نے تو اس دن پوچھ لیا تھا, فیلڈنگ سیشن نہیں کر رہا تھا, مجھے اجاز بھائی نے بولا یار فیلڈنگ کر لے بھائی, کی کر رہے ہیں فیلڈنگ کر لے. میں نے بولا نہیں کروں گا فیلڈنگ میں. اس کے بعد ڈریسنگ روم میں نے باتیں سنی انڈائریکٹلی, ہماری مرضی ہم جس کو کھلائیں, شکلیں مکلیں یہاں میں نہیں چاہیے, ہماری مرضی ہم جس کو کھلائیں. اور میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں بھائی, میں ایسا نہیں ہوں کہ پاکستان ٹیم میں آیا تو میں نے بولنا شروع کیا یا نہیں, میں حق سچ پہ زندگی بھر ہو گئی ہے, میں پہلے دن سے کھڑا ہوں بھائی, چاہے میں پاکستان ٹیم میں تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ مجھے برداشت ہی نہیں ہے کسی صورت بھی. آپ کسی کے ساتھ آپ بھی زیادتی نہیں کرتے نا, میں آپ بھی کسی کو اپنے الفاظ سے مطلب برا فیل نہیں کراتے, آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط نہیں بولتے. میں تو ہمیشہ اس کے لیے بات کرتا ہوں جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے, بالکل میں اس کی بات کروں گا, جو زیادتی کر رہا ہے میں بات کروں گا. میں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جو ہماری کرکٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے میں اس کو بولوں یار دیکھا آپ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں, آپ پاکستان ٹیم میں جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں کر رہے ہیں, آپ ایسا مت کریں. ایسا تو نہیں بول سکتا نا بھائی. ایکٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں آپ, میں ایکٹنگ بھی جا سکتے ہیں. چلیں وہ اگلا دور جو ان کا ہوگا اس پہ ہوگا. اب کل پاکستان نے پہلا ون ڈے کھیلنا ہے سری لنکا کے ساتھ. سری لنکا کی آؤٹ فٹ آپ کو پتا ہے, پاکستان کی ٹیم ہمیں پتا ہے, تو یہ دونوں ٹیموں کا اگر موازنہ کریں تو کون سی ٹیم؟ سری لنکا, اگر آپ ساؤتھ افریقہ سری لنکا کی بات کرتے ہو, سری لنکا زیادہ اسٹرانگ ٹیم ہے کیونکہ ان کے تقریباً سارے لڑکے ہیں, اسپنرز بھی ہیں, ان کے بیٹسمین بھی ہیں, آلموسٹ ایشیا کپ کی ٹیم ہی, اس میں 1-2 چینجنگز اگر ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ ہیں, لیکن باقی ایشیا کپ جیسی ٹیم ہی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان سری لنکا سے اسٹرانگ ہے, کیونکہ پاکستان نے جو کرکٹ کھیلی ہے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, یہ ضرور ہم مانتے کہ ان کے 6-7 پلیئر نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ون سائیڈڈ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی. اگر وہ یہ T20 کی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تھی اور یہ ODI کی ٹیم تھی, ہمیں ون سائیڈ کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نہیں کر سکے. T20 میں بھی 1-1 ہوا, تیسرا میچ آپ کا ڈو اینڈ ڈائی تھا, اس میں ہم جیتے. ون ڈے میں بھی 1-1 ہوا, پھر تیسرا ڈو اینڈ ڈائی تھا, وہ بھی ہم جیتے. تو ہمیں اگر یہ کہتے ہیں جی سی ٹیم ہے, بی ٹیم ہے, زیڈ ٹیم ہے, تو پھر سی بی زیڈ کو تو ہم نے ون سائیڈ کرنا ہے نا, کیونکہ ہماری تو مین ٹیم ہے نا. پاکستان کی ٹیم دنیا میں کہاں کھڑی ہے, ون ڈے میں 5ویں نمبر پر. یہ جو آپ نے بات کی, یہ اس کا مطلب جو آپ نے بات کی, اس کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ دوسری کنٹریز کی, آسٹریلیا ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, انڈیا ہو, ٹھیک ہے, انگلینڈ ہو, ٹھیک ہے, نہیں نیوزی لینڈ ابھی میں نہیں کہہ سکتا, انگلینڈ ہو, یہ 4 جو کنٹریز ہیں, اس کی بی ٹیم اور پاکستان ٹیم کی اے ٹیم, پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ایک ہی جیسے ہے نا پھر تو, کیونکہ اگر ہم ان ٹیموں سے کم, چھوٹی ٹیمیں جو بھیجتے ہیں ان سے ہم اتنی مشکل سے جیتتے ہیں, تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر کمپیریزن کریں تو ہماری مین ٹیم کہاں کھڑی ہوئی ہے اور ان کی بی ٹیم کہاں کھڑی ہوئی ہے, تو پھر ان کی جب بڑی ٹیم آئے گی پھر کیا ہوگا. حقیقت ہے نا, نہیں تو حقیقت ہے نا, جب دوسری آپ کا سسٹم ایسا چینج ہوتا ہے ہر دفعہ, ہر مہینے آپ کا سسٹم چینج ہوتا ہے. ابھی خیر بڑے عرصے سے نہیں ہوا, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے ڈومیسٹک سطح پہ, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اس پر ہم بات کر لیں گے. لیکن آپ کی ٹیم کی جو کوالٹی ہے نا وہ ایونٹ میں پتہ چل جاتی ہے آپ کی ٹیم کیا ہے. بالکل, دوسرے بڑی ٹیم کھیلتے ہیں, آپ دیکھ لیں, ابھی آپ دیکھ لیں انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے. انڈیا اور ساؤتھ افریقہ میرے خیال ہے ٹیسٹ سیریز ہے کہیں سٹارٹ ہونے والی ہے شاید, ابھی تو ایشز شروع ہونے والی ہے. میرے خیال انڈیا ساؤتھ افریقہ کی کہیں ہے, ٹھیک ہے. اب انڈیا اور آسٹریلیا بھی T20 کھیل رہے ہیں, بلکہ سیریز ختم ہو گئی ان کی, اس کے بعد وہ جیت گئے انڈیا. تو اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے مین ٹیم جو ہے T20 ون ڈیز میں ساؤتھ افریقن پلیئرز نہیں بھیجے انہوں نے,
अच्छा वहाँ भी नहीं भेजा ظاہر بات نہیں یہاں نہیں بھیجے, وہاں کے لیے تیاری کر رہے ہیں نا وہ. آپ کیونکہ آگے ورلڈ کپ بھی ہے نا, مارچ میں ورلڈ کپ ہے, وہ انڈیا میں ہے اور سری لنکا میں ہے, پاکستان کا جو حصہ ہے سر وہ سری ورلڈ لنکا کپ کی میں. بات نہیں ہے, بڑی ٹیم سے کوئی بھی ٹیم کھیلے گی, چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہوں چاہے تینوں فارمیٹ کے, وہ تینوں فارمیٹ میں اپنی مین ٹیم بھیجیں گے. اچھا اب یہ ون ڈے میں ایک رول چینج ہوا ہے جو کہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی تو میں نے کہا اس کو کلیئر کر دیں. بال کا بال کا 34 اوور کے بعد والی جو وہ بات اب دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 2 نیا گیند استعمال نہیں ہوتے, پورے 50 اوور 2 نئے گیند نہیں استعمال ہوتے, 34 اوور تک ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک بال آپ یوز کر لیں. ایک بال رکھنا ہوتا. تو اس سے پاکستان کے بالرز کو جو فائدہ ہم نے دیکھا پچھلے میچ میں, شاہین بھی ریورس کر رہے تھے, محمد وسیم نے جو ایک میچ کھیلا اسے بہت اچھی اس نے بولنگ کی, تو اس سے تھوڑی سی جان پاکستان کے فاسٹ بولنگ میں واپس بالکل فرق پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس 135 یا 140 کی پیس سے بھی اگر آپ گیند کرتے ہیں نا اور آپ کا بال ریورس ہونے لگ جاتا ہے تو اس میں آپ کو وکٹس ملنے کی بھی چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے اس ٹائم پاکستان ٹیم کے اندر جتنے بھی فاسٹ بولر ہیں, اگر شاہین کی بات کرتا ہوں تو اس کے علاوہ جو مجھے نظر آتے ہیں تھوڑا بہت, اگر نسیم ہو تو ہو, آپ کے پاس کوئی نیا بال کرنے والا بالر ہی نہیں ہے. سب اس آسرے میں ہوتے ہیں کہ 34 اوور کے بعد یا پرانا ہو ہم ریورس کرنا شروع کریں. ایک چیز میں وسیم جونیئر کے بارے میں یہ بولوں, بہت زیادتی ہوئی اس کو ڈراپ کیا آپ نے آخری میچ کے اندر. بھائی اس کو جب دوسرا میچ ملا اس نے رنز بھی دیے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو کہ ڈیزوزی کو اور ڈی کوک کو, پریٹوریس کو اس نے پرابلم ڈالی ہوئی تھی, پریٹوریس کو اس نے آؤٹ کر دیا تھا. تو یار اگر آپ ایک بندے کو آپ یوں پیچھے گھوم کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی تھا ڈریسنگ روم کے اندر, کیا چلو کھلاتے تھے اس کو, آپ نے دوسرے میچ میں یہ حال کیا اس کا, اس کے بعد آپ نے فوراً اس کو نکال دیا, آپ پورا ٹورنامنٹ ایشیا کا بھی ادھر ادھر سب بٹھاتے رہے آپ اس کو. تو یار جب ایک بندے کو ایک موقع دیا تو حارث رؤف کو کیوں کھلانا تھا آپ نے, کیوں کھلایا؟ مجھے تو سمجھ نہیں ہے. وہی آیا, رنز دیے, مار کھائے, بس سائڈ پہ ہو گیا. تو پھر آپ نے اگر آپ نے وسیم کو کھلایا ہے تو آپ کھلاؤ نا یار اس کو, بلا وجہ آپ نے محمد وسیم کو بٹھا کے. نظر نہیں آتی سلیکشن میں, آپ کو تسلسل نظر نہیں آتا یار سلیکشن میں نہیں. اب مجھے دیکھیں, مجھے نہیں پتا شاہین افریدی کیا سوچتا ہے. دیکھیں اب آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں, جب آپ کی ٹیم میں قسطوں میں کوچ آئیں گے نا, قسطوں میں 6 مہینے, اس کے سال بعد دوسرا آ گیا, اس کے بعد قسطوں میں کپتان آئیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ قسطوں میں آئیں گے نا, کبھی آج تو بن گیا, آج میں بن گیا, آج تو بن گیا, میں آپ کو شرط کے ساتھ کہتا ہوں, ہمیں ان 2-3 سال کے اندر پتہ ہی نہیں کس چیئرمین نے کتنا ٹینور کام کی ہے, کس کپتان نے کتنا عرصہ رہا ہے, کون سا کوچ کتنا عرصہ رہا ہے, کس کوچ کو بغیر ٹائم پورے ہوئے نکال دیے, کس کو لے کے آ گئے ہیں, کس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے رکھ دیے, کسی کو یہ بولا چل تیرا کانٹریکٹ باقی ہے تو آ کے تھوڑا سا کام کر لے. ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کچھ کر چکا ہے. تو جب اس طریقے سے دیکھیں, بات سنیں, نتیجہ بھی قسطوں میں آ رہا ہے, کبھی اچھا کبھی برا. ایسی تو پھر ایسے آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد جب آپ اس طریقے سے کپتان بھی آتے ہیں نا, یا آپ کے کوچ آتے ہیں, تو پھر سارے کہتے ہیں کہ یار جگہ مل گئی ہے بھائی جان, اسی ہتھے ہی آنا سی, جگہ مل گئی ہے. ہوں جو بھی بولو, انو کڈاؤ, اسی کپتان بن گئے تو اسی کوچ بن گئے ہیں, بس یہ اس طریقے سے. آپ پاورفل ہوتے کب ہیں؟ پاورفل کب ہوتے ہیں؟ جب آپ 2 سال کام کرتے ہیں, آپ 3 سال کام کرتے ہیں, 4 سال آپ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. جب آپ اتنا عرصہ کام کرتے تو آپ کی سے ہوتی ہے کہ یار یہ سب کچھ میری محنت سے ہوا ہے, ہم سب نے مل کے کیا ہے, تو اب اس کو کہیں جانے نہیں دینا. جیسے گوتم گمبھیر, لیکن جو پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں کرکٹ دی ہوئی ہے وہی یہ سب چیزیں خراب کرتے ہیں, تو پھر کیسی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں. آپ نے میرا سوال آپ گھما گیا, بڑا سنجیدہ بات تھی. گوتم گمبھیر کنسسٹنٹ ہے نا, پہلے راہل ڈراوڈ تھے, کنسسٹنٹلی چانس دیا تھا نا اس کو, تو کوچ اس طرح سے ہونا چاہیے. گوتم گمبھیر کا نتیجہ آ رہا ہے نا. دیکھیں بات سنیں, ڈراوڈ کیا کوچ تھا, کیا ہوا تھا ٹیم کا؟ ڈراوڈ ٹیم کا ہیڈ کوچ تھا. تو کیا بنی تھی ٹیم؟ ورلڈ کپ جیتی تھی. ورلڈ کپ ٹیم جیتی تھی نا, بالکل جیتی 2024. تو پھر گوتم گمبھیر جب گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹیم جیتی. تو اس کے بعد آپ وی وی ایس لکشمن کو لے کے آ جائیں, ٹیم جیتے گی. آپ دوبارہ سے روی شاستری کو لے کے آ جائیں, ٹیم جیتے گی. دیکھیں بات سنیں, ایک ٹیم ہوتی ہے جس کے لیے کوچ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس ٹیم کو بلڈ کرے, مینٹلی سٹرونگ کرے, ٹھیک ہے, جو تھوڑی بہت ویکنیسز ہے اس کے اوپر کام کرے. ٹھیک ہے, ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہے ہی بلڈ, جو ٹیم ہی سٹرونگ ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی ایک اور بات بول دوں, نہیں چاہیے, نہیں رکھو انڈین ٹیم کو کوچ, نہیں رکھو, کسی ایونٹ میں مت رکھو. میں دیکھتا ہوں کیسے ہارتی ہے ٹیم. اور یہ جو پلیئرز ہیں نا, جتنے بڑے پرفارمرز ہیں, یہ خود ہی لے کے چلے جائیں گے ٹیم کو. نہیں رکھو ٹیم کو.
میں بار بار مثال دیتا ہوں سٹیو او کی. سٹیو او جب پاکستان یہ اس کا آسٹریلین ٹیم کا کپتان تھے نا, میں اس ٹائم کتنی دفعہ بول چکا ہوں 6 مہینے کے بچے کو بھی کپتان بنا دو وہ ٹیم جیت جائے گی. ٹھیک ہے, کوئی ٹیم ایسی بھی ہوگی جس کا کپتان کوئی بھی ہو, کوچ کوئی بھی ہو, وہ ہار ہی جائے گی. اگر ٹیم سٹرونگ ہے تو. میں پاکستان کے حساب سے بات نہیں ابھی کر رہا, میں ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں, انڈیا کے یا آسٹریلیا کے. ان کو اتنی کوچنگ کی ضرورت نہیں, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. بڑا اسٹرانگ ہے آسٹریلیا کا. آج ہی آسٹریلیا کی ای میل آئی, بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے کہ 150 سال پورے ہو رہے ہیں. سننے والی بات ہے, 150 سال ٹیسٹ کرکٹ کو پورے ہو رہے ہیں. ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. آخری بات جاتے ہوئے بولوں گا, اگر آپ پروگرام ختم ہو رہا ہے, جتنی اسٹیبلش ٹیمز ہیں ان کے کوچز کو میچ کے دوران نظر لگانا, صرف وہ صرف یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بس. کوئی یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے. ہماری ٹیم کا کوچ چل رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھے گا, اس کے بعد کبھی اوپر سے نیچے آئے گا ڈریسنگ روم میں, کبھی نیچے سے اوپر جائے گا, کبھی کسی کو اشارے کر رہا ہوگا, کبھی کیا کر رہا ہوگا, کبھی کیا ہوگا. پنجابی میں ایک مثال ہے, کیونکہ آپ کی ٹیم سیٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا کپتان گراؤنڈ میں کر کے آ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جب سیٹل ٹیم ہوتی ہے نا تو کوچ بڑا سکون میں ہوتا ہے, سو بھی جائے گا, اس کو پتا ہے ٹیم ہارے جیتے ہماری ٹیم کی پرفارمنس اچھی رہنی ہے. صحیح ہے, تو ایسی ٹیم کب بنے گی, میری زندگی میں بنے گی یا نہیں بنے گی, انشاءاللہ بنے گی. کب بنے گی؟ اس سے پہلے بھی ٹیم بنی ہے ایسی, اور جس کوچ کا انہوں نے ذکر کیا بالکل ویسے ہی میں نے جیسچر دیکھا تھا خود اپنی آنکھوں سے. سسٹم سٹرونگ ہوں گے تو ٹیمز بنے گی. ایسے ٹیم نہیں بنتی کہ ایک نیچرل ٹیلنٹ اپنے طور پہ آ گیا تو ٹیم چلنے لگی. میں بتا رہا ہوں 2011 کا کی سیریز سے یو اے ای میں موجود تھا. یو اے ای میں انگلینڈ کو ہم نے 3-0 ہرایا تھا اور محسن خان کو کوچنگ سے ہٹا دیا تھا. اس کے کیوں ہٹایا تھا محسن خان؟ کیونکہ فورن کوچ لے کے آنا تھا, ڈیو واٹسن. تو یہی تو بات ہے نا, کیوں ہٹایا گیا تھا؟ اس وقت کے چیف مطلب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے ذکا اشرف صاحب, اور محسن خان سے میری خود بات ہوتی تھی وہاں دبئی میں, شارجہ میں, ابوظہبی میں. وہ بتاتے تھے مجھے کہ اب میرا چلا ہوا ہے, مطلب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک فورن کوچ لے کے آنا. کتنے میچز ہرائے تھے, وائٹ واش کیا تھا؟ 3-0 ٹیسٹ میچز یار. میری سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی کوچنگ میں آپ تینوں ٹیسٹ میچ جیت جائیں, میری سوچ میں یہ ہوتا ہے وہ کم از کم 4 سال پاکستان ٹیم کا کوچ رہے گا. بالکل 4 اور یہاں تو جیتنے کے بعد تو بندہ 4 دن نہیں رہتا. 4 دن رہتا. یہ المیہ ہے پاکستان کرکٹ کا. میں آپ کو بتانے ہی جا رہا تھا کہ 150 سال ٹیسٹ میچ کرکٹ کو اگلے برس پورے ہو رہے ہیں, بلکہ اگلے برس 2027 میں پورے ہو رہے ہیں. تو آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے آج ایک ای میل کی کہ 2027 میں, یعنی آج انہوں نے ای میل کر دی کہ 2027 کی مارچ میں ہم ایک ایونٹ کریں گے میلبرن میں, جس میں ایئن بوتھم اور گریگ چیپل ہوں گے. مطلب میرا کہنے کا مقصد, میں نے ان سے پھر پوچھا کہ غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہنے کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی, ہم اسی طرح کرتے ہیں, ہمارے ہاں کچھ چینج نہیں ہوتا, کوئی آئے کوئی جائے, فیصلے چینج نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 2027 کا انہوں نے آج اعلان کر دیا. تو یہ ہے جو ادارے کی غمازی کرتا ہے کہ پلاننگ کتنی مضبوط ہے وہاں پر. بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.